الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ پارہ نمبر 14 جو ہے اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ ہیں صبر کا حکم جو ہے اس کے اندر، یعنی کچھ چیزوں سے منع کیا گیا اور کچھ چیزوں کا حکم ہے۔ بس مین چیزیں جو ہیں، کیونکہ بندے بھاگ جاتے ہیں تو مین چیزیں جو ہیں وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ صبر کرنے کا حکم ہے اور مومن کا یہ اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے صبر۔ اللہ کی تسبیح اور عبادت کا حکم ہے اس پارہ کے اندر، جو ہم نے تراویح کے اندر سنا۔ وعدہ پورا کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ وعدہ خلافی منافق کا یہ کام ہے، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ عدل و احسان کا حکم ہے کہ عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو، اور جب جس معاشرے کے اندر عدل اور احسان یا عدل اور انصاف قائم ہو جائیں وہ معاشرہ ترقی اور سکون کی طرف جاتا ہے۔ رشتہ داروں کو جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے، وہ بھائی ہے، بہن ہے، وہ جو بھی ہے، ان سب کو جو چیز اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ انہیں عطا کی جائے۔ فحاشی اور بے حیائی سے بچنے کا حکم ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہو جاتی ہے وہ معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کا معاشرہ ہو اور بے حیائی پر مبنی ہو ایسا نہیں۔ ناحق قتل کرنے سے منع کیا، یعنی ناحق تو آج قتل کیے جا رہے ہیں، اور جب لڑنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت سے ہی جہاد کی طرف نہیں جاتے، لیکن آپس میں خواہ جو ہے لڑتے ہیں، تو اس چیز سے منع فرمایا۔ حلال کھانے کا حکم ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا ہے اور حلال کی طرف کم جو ہے رجحان اور حرام کی طرف جو ہے لاپرواہی، تو یہ چیز جو ہے آج معاشرے میں دیکھی جاتی ہے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ رب العزت کا بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ مزید عطا فرماتے ہیں۔ تکبر سے منع کیا، تکبر کرنا ایک انسان کسی پر، یہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اسے پیدا کیا، کن جو ہے وہ سٹیج سے یہ گزرا، تو ذرا غور تو کرے، توجہ کرے، تکبر کس چیز کا؟ یہ اللہ کی چادر ہے، جو چھیننے کی کوشش کرے گا تباہ و برباد ہو جائے گا، تو تکبر نہیں۔ جھوٹی قسم سے منع، قسم ویسے ہی جو ہے خواہ کھانی ہی نہیں چاہیے، اور پھر جھوٹی قسم مال بھی بک جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے قسمیں خواہ کھانے کی وجہ سے۔ ناپ تول میں کمی سے منع فرمایا، یعنی ناپ تول کم، پیسے پورے لینے اور جو ہے وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ پورا کرنا، لیکن مال کم ہے وہ مال تول کے دینا ہو، یا ایک بلب ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ دکھا کر کسی اور کوالٹی کا بلب دے دینا، یہ بھی جو ہے غلط ہے۔ تو ان چیزوں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہم، یعنی والدین، بس مختصر یہ کہ والدین کے بارے میں ان سے پوچھا جائے جن کے والدین نہیں۔ بڑوں کو تو اتنا محسوس، جن بچوں کو جو 7 سال 10 سال 12 سال کہ جن کو کوئی جو ہے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، ان سے ان کی قدر پوچھی جائے۔ اور پھر جو ہے والدین سے بڑا رشتہ، والدین سے اچھا رشتہ، والدین سے زیادہ بے لوث محبت کرنے والا کوئی رشتہ نہیں۔ اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ ان والدین کے پاؤں کے اوپر اگر بندہ سر رکھ لے، ساری پونجی دے دے، دل کے اندر ملال نہیں آتا۔ اور کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا دربار، کوئی ایسی چیز بالکل نہیں۔ تو لہذا ان پر توجہ دینی چاہیے۔ علم کے بغیر بات کرنے سے منع، یعنی خواہ ہر بندہ مفتی جو ہے وہ بنا پھرے۔ اور بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی میں جو ہے وہ فتوے لگائے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں، اس سے جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کی پیروی کرنا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، ایک سیرہ ہمیں اللہ نے دیا، دوسرا اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کے ساتھ لگے گا اس کے تار کنیکشن جو ہے اللہ کے ساتھ ملے گا۔ شیطان کی پیروی سے منع، سب سے بڑا دشمن ہے ہی شیطان، وہ میاں بیوی ہو، وہ بہن بھائی ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ محلے والے ہو، ان کے اندر دشمنیاں پیدا کرنے والا سب سے بڑا دشمن لائن یہی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔
پھر جو ہے اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنا کوئی بندہ جو ہے اللہ نصیب ہو سب کو، جو تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ یعنی شیطان مردود کو دفع کر دینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ اس پارہ کے اندر انسانوں کے مٹی ہو جانے کا تذکرہ ہے کہ انسان ختم ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور اس کے بعد خوشخبری دی، اور پھر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ فرشتے جو ہے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، ان کی قوم جو تھی وہ بدکار تھی، بدفعلی کرتی تھی، اور جو ہے وہ غیر شرعی جو ہے وہ کام کرتی تھی۔ تو انہوں نے فرشتوں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اوپر نیچے جو ہے تہس و نہس ہو گئی زمین۔ اس پارہ کے اندر 7 مثانی کا بھی ذکر ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ یہ ہمیں عطا کی گئی، عقیدہ توحید پر بات ہے۔ اور پھر جو ہے اس پارہ کے اندر یہ چیز بھی بیان کی گئی کہ دیکھو کتنے پھل ہیں، ان پھلوں کو سیراب کرنے والا صرف ایک پانی ہے، اور یہ پانی کے اندر اتنی جو ہے وہ اتنی صلاحیت اور اتنی جو ہے وہ طاقت یا اتنی جو ہے اس کے اندر کوالٹی صفات پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، توجہ کرنی چاہیے۔ اور پھر جو ہے عقیدہ توحید پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان تجھے اتنی نعمتوں سے نواز دیا گیا ہے، اگر تو شمار کرے تو کر ہی نہیں سکتا۔ صرف بالوں کو دیکھ لیں، ہڈیاں ہمیں نہیں پتا، اور سر درد کرنا شروع کر دے تو بندہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ آنکھیں دیکھیں، اگر آنکھ اللہ نہ کرے کسی کی نظر کمزور ہو یا جو ہے وہ آنکھ ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، تو اس کے بعد دیکھیں صرف آپریشن بھی صحیح ہو جائے سب کچھ، لیکن پیسے بھی ہوں، لیکن خجل خراب کتنا ہونا پڑتا ہے، ذلالت کتنی ہوتی ہے، پریشانی کتنی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ چیز نہیں ہو سکتی جو اللہ نے جو بیٹریاں فٹ کی ہے، جو اللہ نے ایک سسٹم لائٹنگ جو ہے سسٹم وہ فٹ کیا، وہ نہیں ہو سکتا۔ دانتوں کی مثال لے لیں، وہ ایک بال کی مثال لے لیں، بال کون سکتا ہے۔ پھر جو ہے یہ حواس خمسہ جو ہیں، بلکہ مختصر یہ کہ یہ جو ایک انسان ہے اسے پوری کائنات کا خلاصہ بنایا ہے۔ یہ ہڈیاں پہاڑوں کی نسبت، یہ بال، یہ ہریالی کی جو ہے ساتھ تشبیہ، اور یہ سارے جو ہیں یہ خون ہے، یہ دودھ ہے جسم سے، عورت کی جسم سے نکل، یہ سارا پانی، دریا، آبشار، یہ ساری کائنات کا خلاصہ ہے انسان۔ اور اتنی نعمتیں، پھر جو ہے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہمیں عطا کی۔ پھر جو ہے جیسے مرضی دن اور رات، پوری رات پورا دن ہم یہاں جو ہے عبادت کرتے رہے، ایسا ملک بھی ہمیں عطا کیا۔ تو اتنی نعمتیں، پھر اللہ نے فرمایا اتنی نعمتیں، الہکم الہ واحد، پھر تمہارا رب ایک ہی ہے، صرف اسی کی ہی عبادت کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی بیٹیاں کہاں ہیں، یا تمہارے گھر جب بیٹی پیدا ہونے والی ہو یا پیدا ہو جائے تو تم شرمندہ ہوتے ہو، اور اللہ کے لیے بڑی زیادتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں، اللہ صرف ایک ہے، وہ بیٹیوں کو پیدا کرنے والا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ بیٹیوں کا تذکرہ ہوا، ہم بات اس طرح بیان کریں گے کہ جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں آپ بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں جو بندہ اعتراض کر رہا ہے اس کی ماں بھی بیٹی ہے، کسی کی بیٹی تھی، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے، اور جس سے اس نے شادی کی ہے، جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، وہ بھی عورت ہے۔ تو آگے بیٹی کیا مسئلہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ پھر جو ہے آخر میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تبلیغ کرو، جس کے پاس علم ہے تبلیغ کرے، لیکن اچھے انداز میں، یہ نہیں کہ بندہ کہ چل تیری نماز نہیں ہوئی، چل تم یہاں باندھتا ہے، یہاں باندھتا ہاتھ، تیری نماز نہیں، وہ کہتا ہے چل پھر میں ہاتھ چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں، میں نے پڑھنی نہیں۔ اچھا ایسے نہیں، فلاں کے پیچھے نہیں ہونی، فلاں کے پیچھے نہیں ہونی، اچھا وہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے نہیں ہونی، بریلوی کہہ رہا ہے دیوبندی کے پیچھے نہیں ہونی، دیوبندی کہہ رہا ہے وہابی کے پیچھے نہیں ہونی، وہ کہہ رہا ہے شیعہ کے پیچھے نہیں، جا پھر میں نے پڑھنی نہیں۔ ایسے نفرت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ
کہ وقت کی نزاکت کے مطابق اگلے بندے سے بات کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے صرف 10 منٹ لیے ہیں، مین چیزیں آئندہ ایسے ہی ہوگا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔